ویلکم بیک 10th کلاس اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام جہاد کی اقسام کا ٹاپک چل رہا ہے اور اب ہم نے اس کی سیکنڈ ٹائپ پڑھنی ہے اور آپ نے جہاد کے ٹاپک کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. یہ لانگ کوسچن کے لحاظ سے سب سے اہم جو ہے نا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 69 سے. جہاد کی قسمیں، یہاں پہ صرف 2 قسمیں جو مین ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. پہلی تھی جہاد بالنفس جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہے. آج ہم اس کی لاسٹ قسم پڑھیں گے، وہ ہے جہاد بالمال. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. جہاد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جہاد بالنفس اور نمبر 2 جہاد بالمال. اب جہاد بالنفس کا تو آپ کو پتہ لگ گیا. اب جہاد بالمال سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، مال سے مراد ہے آپ کا روپیہ، پیسہ، دولت، ٹھیک ہے. تو جہاد بالمال سے کیا مراد ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے. پیج نمبر 70 سے یہ ٹاپک آپ کا یہ جو جہاد بالمال کا ٹاپک ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ جہاد کی دوسری قسم ہے. جہاد بالمال کا مطلب ہے مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں مدد کرنا. جہاد بالنفس کے بعد جہاد بالمال کا درجہ ہے. دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. اسلام جس کا مشن تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا اور امن قائم کرنا ہے، جانی اور مالی قربانی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں جہاد بالنفس کے سلسلے میں بے مثال روایات قائم کی ہیں، وہاں جہاد بالمال کا بھی حق ادا کیا. یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دینا، یعنی ضرورت مندوں کو دینا، غریبوں میں دینا، اپنے مال زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے. کسی کو ضرورت پڑنے پر اس کو کچھ پیسے دے کے اس کی مدد کر دینا یا راشن سے اس کی مدد کر دینا، یہ سب جہاد بالمال میں آ جاتا ہے. اور کبھی کبھار جنگ جیسی صورتحال میں جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس صورت میں وہ گھرانے جو محفوظ ہوتے ہیں وہ اپنے مال میں سے، اپنے ذخیرہ جو ان کا مال ہوتا ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اسے جہاد بالمال کہتے ہیں. اب صحابہ کرام جو تھے انہوں نے جہاد بالنفس کے سلسلے میں جہاں قربانیاں دیں، وہاں جہاد بالمال میں بھی انہوں نے اپنا حق ادا کیا. اللہ کے دین کی خاطر گھر بار چھوڑنا اور جنگ کی تیاری کے وقت گھر کا تمام مال، نصف مال یا خاصا مال، اب نصف یعنی آدھا مال یا اچھا خاصا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے حصے میں آیا. اب یہاں پہ دیکھیں 2 ٹرم یوز ہوئی ہیں، صحابہ اور اہل بیت. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں وفات پائی. یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت پائی، ان کی ان سے تعلیمات سیکھیں، قرآن کی سنت اور احادیث اور دین کے مسائل سیکھے اور آپ کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی، دن رات آپ کو فالو کیا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور اہل بیت یہاں پہ کہا گیا ہے نبی کے گھرانے کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور آپ کے قریبی اہل خانہ جو بھی تھے آپ کے، جیسے اس میں حضرت فاطمہ، آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں، ان سب کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی، حضرت اور جتنے بھی آپ کے اہل قریش، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. تو وہ قریش خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے جہاد بالمال کی صورت میں، یہ جو جتنی بھی جہاد بالمال یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی جو ذمہ داری تھی یہ ان کے حصے میں بھی آئی، صحابہ کے حصے میں بھی آئی اور اہل بیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے حصے میں بھی آئی. اس میں آپ کے تمام صحابہ آ جاتے ہیں. صحابہ میں سب سے خاص آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور باقی جتنے دیگر صحابہ کرام تھے اور آپ کے جو اہل و عیال تھے، ان سب نے نہ صرف جہاد بالنفس میں حصہ لیا بلکہ جہاد بالمال میں بھی اپنا حق ادا کیا. سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے جہاد بالمال، یعنی اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر اپنے مال کو خرچ کرنا، چاہے آدھا دینا یا خاصا مال خرچ کرنا، اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنے مال کو نکالنا، دینا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ جہاد بالمال ہے. سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے جہاد کی قسمیں یہ مکمل ہو گیا ہے.
اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا تعارف پڑھا تھا، اہمیت اور ضرورت یعنی فضیلت پڑھی تھی، اور پھر آج ہم نے جہاد کی قسمیں جو ہیں اس کو مکمل کر لیا ہے۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ نے ان ٹاپکس کو اچھے سے تیار کر کے نوٹس بنانے ہیں تاکہ ایگزام کے دنوں میں آپ کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس بک نہیں ہے ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گی کہ وہ نوٹس دیکھ دیکھ کے بناتے جائیں۔ میں پیج نمبر 7 اسی لیے بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ جو ہیں بالکل ٹھیک سے تیاری کر رہے ہیں اور نوٹس بنانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ امتحان سے پہلے پہلے ہمارا مشن ہے کہ آپ کا میں نے یہ اسلامیات اختیاری کا جتنا سلیبس ہے وہ مکمل کروانا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔